السلام علیکم دوستو، آج کل آپ کو خبروں اور اخبارات میں ایک نام سننے اور پڑھنے کو مل رہا ہے، سلمان رشدی، جس پر چند دن قبل نیو یارک میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد مر گیا، جس کے مرنے پر بہت سی مسلمان ممالک میں خوشیاں منائی گئیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کیں۔ دوستو، آخر کون تھا یہ سلمان رشدی اور اس نے ایسا کون سا فعل یا گستاخیاں انجام دی تھیں کہ اس کی عبرتناک موت پر عالم اسلام میں سکھ کا سانس لیا گیا؟ دوستو، سلمان رشدی سال 1947 کے دوران ہندوستان کے شہر ممبئی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ انیس احمد رشدی کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ایک وکیل تھا، جو اپنی عقیدے کے اعتبار سے ایک ملحد یعنی ایتھسٹ تھا اور دین اسلام کا ایک ناقد بھی۔ سلمان رشدی کے باپ انیس احمد رشدی کو انڈین سول سروس سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ میں اپنی عمر کم دکھا کر جعل سازی کے ذریعے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ بہرحال اس کا بیٹا یعنی سلمان رشدی دولت کی ہوس اور رتبے کی بھوک میں اپنے باپ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل گیا۔ اس نے دولت و شہرت کی حصول اور اہل مغرب کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نہ صرف پیغمبر اسلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا، بلکہ عفت مآب ازواج مطہرات کے کردار پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہ رہا۔ دوستو، سلمان رشدی کا صرف نام ہی مسلمانوں والا تھا، لیکن اس کی ذاتی اور معاشرتی زندگی کا کوئی بھی پہلو دین اسلام کے مطابق نہ تھا۔ اس نے ممبئی کی کیتھیڈرل اینڈ جان کینن اسکول سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو گیا۔ انگلستان اور امریکہ میں رہائش کے دوران سلمان رشدی نے 4 شادیاں کیں اور یہ چاروں کی چاروں خواتین غیر مسلم اور مغربی تہذیب سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلمان رشدی نے سن 1975 عیسوی میں بطور ناول نگار اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کی پہلی ناول گرائمز بری طرح ناکام ہوئی، البتہ 1981 میں شائع ہونے والی اس کی ناول مڈنائٹس چلڈرن اسے بطور مصنف ایک پہچان دلانے میں کامیاب رہی۔ مزید دولت اور شہرت کی بھوک نے سلمان رشدی کو وہ عمل کرنے پر اکسایا کہ جس کے باعث یہ تمام زندگی عالم اسلام کی لعن طعن اور بددعاؤں کا مرکز بنا رہا۔ ستمبر 1988 میں سلمان رشدی نے عالم اسلام کی ایک متنازع ترین ناول شیطانی آیات شائع کی۔ اس کی اشاعت کے بعد سے ہی یہ کتاب عالم اسلام میں تنازعات اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب بنی رہی۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے ہم کچھ بات اس کتاب کے پس منظر کے بارے میں کریں گے۔ دوستو، ایک ضعیف روایت کے مطابق شیطانی آیات کا واقعہ عہد نبوی کے مکی دور میں پیش آیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی 19ویں اور 20ویں آیات کے درمیان چند ایسی آیات پڑھی جن کے مطابق مکہ کے مشہور و معروف بت لات، منات اور عزا کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی نزدیک قابل قبول تھی۔ ان آیات کے نزول پر کفار مکہ بہت خوش ہوئے، لیکن رات کے وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ وہ آیات وحی الہی نہیں تھیں، بلکہ شیطان کی جانب سے پیدا کردہ وسوسے تھے۔ اس افسانے کو واقعہ غرانیق کا نام دیا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ روایت اکثر سنی اور شیعہ دونوں ہی مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک غیر مستند اور ضعیف ہے۔ لیکن سلمان رشدی نے اس من گھڑت واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے اس پر ایک انتہائی گستاخانہ ناول لکھ ڈالا۔ اس ناول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہوند کے نام سے پکارا گیا ہے، نعوذ باللہ، جو دراصل شیطان کا ہی ایک نام ہے۔ اسی طرح شیطانی آیات نامی اس ناول میں بھی سلمان رشدی قرآن مجید کو بھی ایک داستان، افسانہ اور شیطانی خیالات پر مشتمل ایک کتاب قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ شیطانی آیات نامی اس کتاب میں مختلف مقامات پر ازواج مطہرات پر غیر اخلاقی تہمات لگائی گئی ہیں۔ سلمان رشدی اس کتاب میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کو ایک لمبی قطار کے طور پر پیش کرتا ہے، معاذ اللہ، جس میں لوگ فحاشی کے اڈے میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شیطانی آیات نامی اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض جلیل القدر صحابہ کے خلاف بھی انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب لکھنے پر جہاں سلمان رشدی کو تمام عالم اسلام میں
تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہیں مغرب میں اسے آزادی اظہار رائے قرار دے کر سلمان رشدی کی نہ صرف پذیرائی کی گئی بلکہ اسے مختلف تمغات اور خطابات سے بھی نوازا گیا۔ تقریباً 547 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے ترجمے 140 سے زائد زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ہندوستان سمیت دنیا کی تقریباً تمام ہی مسلمان ممالک میں اس کتاب پر پابندی عائد ہے۔ سال 1979 میں امام خمینی نے اس گستاخانہ کتاب کو تحریر کرنے پر سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کے علاوہ بہت سی اسلامی تنظیموں نے سلمان رشدی کے سر پر کروڑوں روپے کے انعامات رکھے۔ البتہ سلمان رشدی مغربی حکومتوں کے زیر سایہ ایک عالیشان زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن یہ ہر مرتبہ بچ نکلا۔ بہرحال 12 اگست 2022 میں ہونے والے حملے کے بعد مغرب کا یہ اعلی کار جہنم واصل ہو گیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔